کہ سچ کو ایک نہ ایک دن سامنے آنا ہوتا ہے. آپ جھوٹ بولیں یا آپ سازش کریں, آپ کچھ بھی کر لیں, چند دنوں کے لیے آپ کا جھوٹ تو چل جاتا ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں چل سکتا. تو آج جس طرح جج صاحبان نے نیب سے سوال کیے اور نیب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, میں کورٹ کی کارروائی پہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گی میں, لیکن کورٹ رپورٹر سے, محترم رپورٹر سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ آج قوم کو ضرور بتائیں کہ کس طرح نیب کا, عمران خان اور نیب کے گٹھ جوڑ کا آج اللہ تعالیٰ نے پورا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی اور فیصلے کا اور انصاف کا انتظار کروں گی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. شکریہ. مریم صاحب کیا کہیں گی کہ آج ایسے بات صاحب نے کہا کہ 5 حکومتی وزراء کے جو ہے مسلم لیگ کے ساتھ رابطے ہیں اور وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ وزراء کی جانب سے بھی عمران خان کے اوپر عدم اعتماد کر لیا گیا, کب تک یہ معاملات طے کر لیے جائیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب عوام کی جانب سے عدم اعتماد ہو جاتا ہے کسی حکومت کے اوپر, تو پھر وزراء کیا اور کیا آپ کے ممبران قومی اسمبلی, ممبران صوبائی اسمبلی, وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے عدم اعتماد کرنے کے لیے. اور عمران خان صاحب کی پارٹی وہ پارٹی تو ہے نہیں جس میں کوئی آئیڈیالوجی سے جڑے لوگ ہیں یا کوئی ان کے ساتھ کوئی ان کی لائلٹیز ہیں یا کمٹمنٹ ہے. وہ سب اقتدار کے ساتھی تھے, اور جب اقتدار کی کشتی ڈولتی نظر آ رہی ہے تو عمران خان صاحب کی پارٹی آج کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں نظر نہیں آئے گی. میں ایک بات اور کرنا چاہتی ہوں کہ اس کا ثبوت ابھی آپ نے فیصلہ آباد میں دیکھا ہے. تو میں نے تو بڑی احترام کے ساتھ عرض کیا تھا, ایک مشورہ دیا تھا کہ اب جب آپ عوام میں جائیں, عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو میں آج دوبارہ بڑا مخلصانہ مشورہ دے رہی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اب عوام میں جائیں تو ہیلمٹس لے جانا نہ بھولیں. بھلے آپ ٹرکس کے اوپر چڑھ جائیں, جہاں بھی چڑھ جائیں, عوام کے ہاتھ آپ کے گریبان تک پہنچ چکے ہیں, اور اب آپ اپنی خیر منائیں. جب آپ نے ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگایا تھا تو سب یہ توقع کر رہے تھے کہ ملک میں فوری عام انتخابات کرائے جائیں گے, مگر اب آپ کے ووٹ کو عزت دینے کے نعرے کا تعلق ان ہاؤس چینج سے اور نائب وزیر اعظم سے ہو گیا ہے قومی اسمبلی کے اندر ہی. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, شکریہ. بات یہ ہے کہ ایک آئینی طریقہ ہے, وہ کہ شاید اس پہ ہماری جماعت کی پہلے 2 آراء تھیں, لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, جو میں نے بات باقی جماعتوں کے لیے کہی وہ میں آپ کو بھی کہوں گی کہ ہماری کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ پیپل آف پاکستان ہے, وہ پاکستان کے عوام ہیں. اور اب یہ ذمہ داری نہیں ہے سیاسی جماعتوں کے اوپر, یہ فرض میں شامل ہے کہ عمران خان اور اس کی حکومت کی صورت میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اوپر جو عذاب مسلط ہوا ہے, اس سے عمران خان سے پاکستان کی قوم کو, پاکستان کے عوام کو نجات دلائی جائے. اور ایک اور بات میں یہ ضرور کرنا چاہوں گی کہ اگر اپوزیشن نے عوام کی آواز پہ, عوام کی ضرورت پہ, عوام کی چیخ و پکار پہ, عوام کی آہوں پر اگر لبیک نہ کہا, تو جتنی قصوروار یہ گورنمنٹ ہوگی عوام کی تباہی کی, میرا خیال ہے کہ عوام اپنا کرٹیسزم جو ہے وہ پھر سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی کریں گے, جس کا آغاز ہو چکا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پبلک پلس کو ریڈ کرنا, پبلک کی بھلائی کے لیے کام کرنا, یہ سب سے زیادہ پرائم رسپانسبلٹی ہے عوام کی. اور میں ایک آپ کو اور بات بتا دوں مطیع اللہ جان صاحب, میں یہ سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب جو ہیں, نواز شریف صاحب, وہ پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے قائل نہیں تھے, لیکن جماعت میں جب ڈسکشن ہوئی, ظاہر ہے جماعت میں پورا جو ہماری CEC کی میٹنگ ہوئی تھی, بڑی اچھی بات ہے کہ پورا فیصلے کا اختیار انہوں نے نواز شریف صاحب کو دے دیا, یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہ بہت ایک فہم و فراست رکھنے والے شخص ہیں, عوام کا درد رکھنے والے شخص ہیں. تو میاں صاحب پہلے اس چیز پہ کنونس نہیں تھے, تو بہت ساری آراء تھیں پارٹی میں, تو سب نے یہ بات کہی کہ آپ کی بطور سینئر ترین لیڈر اور سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہونے کے ناطے ہم سب کا فرض ہے کہ عوام کی آواز سنیں, عوام کی کو تکلیفوں سے, مہنگائی سے, عذاب سے جو ان کے اوپر عمران کی شکل میں مسلط ہوا ہے, اس سے ان کو نجات دلائیں. تو یہ ذمہ داری آپ کو فرض سمجھ کے ادا کرنی ہوگی. اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب یہ قوم, یہ ملک, یہ عوام مزید تباہی کے
मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मैम आप नहीं समझती हैं इसमें इत्मीनान लाने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है? क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता जैसे है? आपने पहले भी कहा था कि 4 साल कह चुके हैं कि जो इत्मीनान लाते हैं वो हमें पता है, इसी जगह पे आप खड़े होते हैं। मैं एक बात आपको और कहना चाहती हूँ कि अब हालात वो आ गए हैं कि इमरान खान और उसकी गवर्नमेंट किसी के लिए भी टेनेबल नहीं रही, और जो आप जिनको की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, जिनकी सपोर्ट इमरान खान को हासिल थी, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे बड़ी पाकिस्तान की आवाम है। और जब पाकिस्तान की आवाम का इशारा आपको देखना पड़ेगा, और वो सियासी जमातों के अलावा सारे इंस्टीट्यूशंस को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक और बात आपको बता दूं कि ये सिर्फ आवाम की बात नहीं हो रही, जाहिर है वो भी आवाम का ही एक सेगमेंट है, जहां पर ये हमारे जो फौजी भाई हैं, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने भी हमारे अहलकार हैं, आप ये देखें कि महंगाई ने उनके घरों में भी बहुत इफेक्ट किया है, उनको भी रोजी और रोटी की मुसीबत पड़ी हुई है। वो अपने जिम्मेदारियां अदा करें या अपने किचन का वो देखें कि रोटी पूरी हो रही है, बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, पेट्रोल अफोर्ड नहीं हो सकता। तो ये सब बातें कंट्रीब्यूट करती हैं इस वक्त सेंटिमेंट बना है एंटी गवर्नमेंट उसमें, और उसमें सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी चीज है जिसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और जिसके साथ चलना पड़ेगा, वो है पाकिस्तान के अवाम की आवाज। उस पर सबको लब्बैक कहना पड़ेगा। अच्छा मैम, हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन के नंबर ही पूरे नहीं है, पहले वो अपने नंबर पूरे करे फिर अदम एतमाद की तरफ आए। पहले अपोजिशन को अपने नंबर गिने, हमारे कादियों से राब्ते में वो पहले ही जा चुकी है। तो आप क्या कहते हैं, आप लोगों के नंबर पूरे हैं? क्योंकि माजी में देखा गया है कि मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ। इमरान खान साहब की अपनी तकारीर, कल भी उन्होंने एक तकरीर की, आजकल वो जितनी भी तकारीर करते हैं वो सारी अपनी डूबती कश्ती को बचाने की चीखें, जो कश्ती उनको डूबती नजर आ रही है, और वो कश्ती उनको सिर्फ इसलिए डूबती नहीं नजर आ रही कि पाकिस्तान के अवाम तंग आ चुके हैं या अब वो अनटेनेबल हो गए, उनका बोझ कोई और ढो नहीं सकता, इदारे नहीं ढो सकते। आई थिंक वो उनकी चीखें इसलिए नजर आ रही कि उनको ये भी पता है कि उनके जो मेंबरान हैं, उनके जो MNAs हैं, जो उनके MPs हैं, वो शिप जंप करने के लिए तैयार बैठे हैं। और वो उसका सबूत ये है कि अभी इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं आपको एक उसको जक्सटापोज करके दिखा देती हूँ। नवाज शरीफ साहब आज प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मुल्क से बाहर हैं, उनको मुल्क से बाहर रखा हुआ है, वो आ नहीं सकते अभी मुल्क में फौरन। तो आप ये देखें कि जमात, पूरी जमात मुस्लिम लीग नून, मैंने पहले भी कहा था, आग के दरिया से गुजर के आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद रही है, नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में मुत्तहिद रही है। तो अब आप देखिए, और उसके अगर आप दूसरी तरफ देख लें तो अभी इमरान खान साहब की सिर्फ कश्ती डामाडोल हुई है, हिली है, और उनके सारे मेंबरान या तो दूसरी जमातों से राब्ते कर रहे हैं, या असेंबली में खड़े होकर तकारीर कर रहे हैं, या मीडिया पे उनके जो इंकशाफात है वो भी सुनने वाले हैं। तो उनको ये नविश्ता दीवार साफ नजर आ रहा है कि दीवार पे क्या लिखा है। तो इमरान खान साहब जो रोज उनकी तकरीर नहीं होती, वो चीखें होती हैं, उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि वो फ्रस्ट्रेटेड आदमी की तकरीर है, जो ये समझता है कि उसका ये जो प्रेजेंट है वो तो खत्म हो ही गया, उसका मुस्तकबिल भी कोई नहीं। और एक बात ये भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी उनके इत्तेहादी हैं, एलाइज हैं, इमरान खान साहब की नाकामी का, ना अहली का, ना लायकी का, तारीखी नाकामी का बोझ लेकर उनके इत्तेहादी मैदान में नहीं जाएंगे, इलेक्शन के मैदान में नहीं उतर सकते, उनके MNAs नहीं उतर सकते, उनके MPs नहीं उतर सकते, और इस बात का इदराक उनके MNAs और MPs को है। मैडम एक सवाल आपसे। जी मैडम, ऑपोजिशन की सेनेट में अक्सरियत है, लेकिन आज तक आप लोग सेनेट में कामयाब नहीं हुए। इमरान खान एतमाद का वोट इससे पहले भी असम्बली से ले चुके हैं, आप लोगों को पता है, उसमें ऑपोजिशन का क्या हाल हुआ था। अभी क्या ऑपोजिशन को कोई इशारा मिला है जो आप लोग कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं और अदम एतमाद कामयाब भी होगी? मैं इसका मरियम एक सवाल है कि क्या अब आपका एस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो गई है? मैं इसका जवाब आपको पहले दे चुकी हूँ, मैं दोबारा दे देती हूँ कि हालात इस वक्त इसलिए बदले कि इमरान खान की जो नाकामी है, जो अवाम की बददुआएं हैं, और जो मुल्क में इस वक्त बदअमनी है, दहशतगर्दी ने फिर से सर उठा लिया है, और जो महंगाई का आलम है और अवाम के गुस्से का आलम है, अवाम भरे बैठे, तो हालात इस वजह से बदले, हालात किसी और वजह से नहीं बदले। और हालात हम समझते हैं कि इस वजह से अब साजगार हैं।
ہمیں ضرور یہ اٹیمپٹ کرنی چاہیے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ اٹیمپٹ ضرور کامیاب ہوگی. اور میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو آج یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ باعزت طور پر اگلے الیکشن میں اپنے حلقوں میں جانا چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ نہ بنے, تو اس چیز میں اب آپ جو ہے وہ یہ اس گورنمنٹ کو سپورٹ مت کریں. اور میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا. مجھے نظر آ رہا ہے حالات بہت بدل چکے ہیں. جی جی واپسی کی رائے ہموار ہو گئی ہے, کیا کوئی اشارہ ملا ہے یا نواز شریف کی طرف سے کو شامل کیا جائے؟ ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر نیا سیٹ اپ آتا ہے تو پیپلز پارٹی نے خورشید شاہ کا نام تجویز کیا, آپ لوگ اس کی حمایت کریں گے؟ دیکھیں یہ تو ابھی دور کا سوال ہے. پہلے تو سب سے جو پہلا مرحلہ ابھی ہمیں درپیش ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہے. پہلے ہم وہاں تک پہنچیں گے, اس کے بعد یہ جو باقی ڈیسیجنز ہیں کہ کون پرائم منسٹر ہوگا, کون ٹیک اوور کرے گا, کیا ہوگا, یہ سب بعد کی باتیں ہیں, ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے. ایک منٹ جی. حکومت ایک طرف تو آپ لوگوں کا ٹھیک ہے, آپ عدم اعتماد کے حوالے سے اکٹھی ہو گئی ہے, لیکن دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے 8-10 وزراؤں کو بہترین سرٹیفکیٹ دیے کارکردگی کی, اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 15% سرکاری ملازمین کو تنخواہ دی ہے, اور ملک جو ہے وہ بہتری کی معیشت بہتر ہو گئی ہے, اور اگلے 3 مہینوں میں مزید جو ہے تنخواہیں بڑھائیں گے. آپ کے 2 سوال ہیں. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام نے ایک انعام دے دیا ہے عمران خان کو, اور وہ ہے وہ جتنے بھی اپنے وزراء کو تمغے دیں, کچھ دیں, اور وہ تمغہ جو آپ کو پتا ہے کون کون سی منسٹری کو ملے, ذرا بتائیں گے. خارجہ نہیں ہے, معیشت نہیں ہے, اس میں معیشت نہیں ہے, اس میں خارجہ نہیں ہے. جو پاکستان کو اچھا پاور نہیں, جہاں جہاں میسو کولوسل فیلئرز ہیں وہاں وہ ان کو خود پتا ہے. شاید اس چیز میں ان کو لگتا ہے ان کو کامیابی ہوئی ہے کہ ان کا پروپیگینڈا سیل جو ہے وہ بڑا حرکت میں رہا ہے اور بڑا متحرک رہا ہے. تو یہ بھی میں بتا دوں, ابھی 2-3 دن پہلے میں آپ لوگوں کی میڈیا چینلز پہ ایک سروے دیکھ رہی تھی جس میں پاکستان کے عوام نے عمران خان کی نیریٹو کو, وہ جو اس کا چور چور ڈاکو کا نیریٹو تھا, اس کو انہوں نے ڈسون کر دیا ہے. پاکستان کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ وہ جھوٹ تھا, اور نہ صرف وہ جھوٹ تھا بلکہ سب سے تاریخ کے بڑے چور, سب سے بڑے تاریخ کے کرپٹ, سب سے بڑے تاریخ کے رشوت خور یہ حکومت ہے عمران خان اور اس کے سارے ساتھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کرپشن کہیں رہ گئی. جو ان کی رشوت خوری کی داستانیں, ایس ایچ او جو ہے نا 1-1 کروڑ روپیہ دے کے اپوائنٹ ہو رہا تھا, جو نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور ان کا احتساب کا نیریٹو اتنی بری طرح فیل ہوا ہے کہ ابھی شہباز شریف صاحب کی یو کے کورٹ سے ایک پھر گواہی آئی ہے. تو میں عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ جو آپ پبلک ابھی کیمپین اپنی کرنے لگے ہیں, اس میں جو تقریریں آپ کرتے ہیں, بجائے اس میں کہ آپ وہ اپنا فیلڈ نیریٹو جو چور ڈاکو کا نیریٹو تھا کہ پچھلی حکومتیں کر گئیں سب کچھ, وہ سب عوام نے رد کر دیا ہے. تو ذرا پیپر اٹھائیں اور عوام کو یہ بتائیں کہ کورٹ سے کیا گواہیاں آ رہی ہیں ہمارے حق میں, اور کورٹس نے ان کی جو نیریٹو تھی اس کو جھوٹا ثابت کر دیا. تو ان کا میرا نہیں خیال کہ اب کوئی بھی چیز ایسی ہے جس پہ وہ تکیہ کر سکے. جی دیکھیے تنخواہی نہیں, دیکھیے 15% آپ نے تنخواہ بڑھا دی ہے, اور مہنگائی کتنے % بڑھی ہے. کئی ایریاز میں مہنگائی 500%, 600%, 700% بڑھی ہے. تو 15% جو تنخواہوں میں اضافہ ہے, مجھے ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ, وہ 15% تنخواہ میں اضافہ کیا کریں گے جب آپ کو بجلی کا بل اتنا لمبا چوڑا آئے گا, جب آپ کے کچن کے بل, آپ کو آٹا, چینی, سبزی, گوشت, انڈے, مرغی سب کچھ اتنا مہنگا ہو جائے گا. جب آپ پیٹرول ڈلوانے جائیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ جو پیٹرول کے لیے میں پیسے دوں, یہ اب میں اس سے گھر کا کچن چلاؤں یا پیٹرول کے پیسے دوں. مہنگائیوں میں 600-700% دوائیوں کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. تو وہاں 15% تنخواہ بڑھائیں گے تو کیا بنے گا وہاں. تو بالکل. جی کوئی اور سوال ہے؟ یہ کہ جہانگیر ترین صاحب گروپ جو ان کا ہے وہ آپ کے ساتھ, نور کے ساتھ کتنا رابطے میں, اور آپ کو توقع ہے کہ آپ کے عدم اعتماد سے پہلے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے؟ ساری باتیں میں آج ہی بتا دوں. تھینک یو.